الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لما في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مزان ملت، عزیز بھائیوں، ابھی 25واں پارہ سورہ فصلت یا حامیم السجدہ کے آخری 3 آیات کریمہ اور اس کے بعد 25 پارے ہی کا اس کے بعد کا سورہ فصلت کے بعد سورۃ الشورى کی ابتدائی 6 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سب سے پہلے 3 آیات کریمہ جہاں پر سورہ فصلت ختم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 52، 53، 54 کی ترجمہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ شورى کی ابتدائی آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جائے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل اس سورہ میں قرآن کی حقانیت، یقیناً جب قرآن کی جو حقانیت کو مان لے گا، اللہ کے حق ہونے کو مان لے گا، نبی کے حق ہونے کو مان لے گا، اسلام کے حق ہونے کو مان لے گا. اب کیونکہ سورہ ختم ہو رہا ہے، پورا سورہ مکمل، ایک تو یہ کہ جو قرآن کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو پورا کہتے ہیں انگلش میں وارننگ، عربی میں تحدید کہتے ہیں، کہ ہے یہ تحدید پورے اختتام انتہائی پرزور طریقے سے تحدید کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آج نہیں تو کل مان لیں گے، لیکن اگر نہیں مانیں گے، یہاں بچ بھی جاؤ گے تو آخرت میں تم بچ نہیں سکو گے. ایک دوسرا یہ کہ آخر میں قرآن کریم اپنی حقانیت کے دعوے کے ساتھ دلیل بھی بیان کرتا ہے. پرزور دلیل کے ساتھ اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے کہ اس کی حقانیت ایسے آیا ہو جائے گی جو بلکہ سورج سے زیادہ دنیا مان لے گی. جس روشنی کو، جس اسلام کی روشنی کو تم بجھانے کی کوشش کر رہے، پھیل کر رہے گی، کہ جس اسلام کو مکے میں بھی حالات ایسے بتا رہے تھے کہ مکے میں سے آگے نہیں بڑھے گا، مدینہ منورہ ہی نہیں، پورا عرب ہی نہیں، پوری ساری دنیا میں چھا جائے گا، یقیناً ہو کر رہے گا. اسلام کے دعوے کی، قرآن کے دعوے کی، حقانیت کی سب سے بڑی دلیل. خود 50 سال کے اندر تقریباً نصف دنیا پہ اسلام پھیل گیا تھا. تو چنانچہ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جس اہل اسلام کی قسم پرسی کے عالم میں قرآن کا یہ اعلان کرنا کہ حق ثابت ہو جائے گا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق و انفس میں تم دیکھ لیں گے،
आफाक और अनफुस में निशानियाँ दिखाएंगे, देख लेंगे कि किस तरह यानी हक गालिब होकर रहेगा। तो अल्लाह ताला सबसे पहली आयत में इरशाद फरमाता है, जो आज जिसकी तिलावत की गई, कि कुल अराइतुम इन काना, कि ऐ हबीब ये कह दीजिए, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाते हैं, कुल आप कह दीजिए, अराइतुम इन काना मिन दिल्लाह, कि भला बताओ, ये अरबी ज़बान का मुहावरा है। अराइतुम के माने लफ्ज़ी माने क्या तुमने देखा। तो अक्सर कुरान करीम में तय है मुफस्सिरीन किराम के पास, क्या यानी जब तक कोई चीज़ नहीं देख सकता उसकी खबर नहीं दे सकता, इसलिए मुरादी माना अखबिरूनी के माने किए जाते हैं। अक्सर कुरान करीम में लफ्ज़ मिलेगा, बताओ मुझे, इन काना मिन इंदिल्लाही, ये किससे खिताब है? काफिरों से खिताब है। अगर ये अल्लाह के पास है, कुरान इस्लाम अल्लाह के पास है, सुम्मा कफरतुम बिही, फिर तुमने उसका इनकार किया, यानी तुमने उसको ना माना, तो मन अदल्लु मिम्मन हुआ, उससे बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है कि हुआ फी शिकाकिन बईद, जो दूर के इख्तिलाफ में पड़ा हुआ है, यानी कुरान के बारे में इंतहाई हद दर्जे इख्तिलाफ के अंदर है, जबकि कुरान एक वाज़ेह हकीकत है। तो ये एक कुरान करीम का अंदाज है जिसका इल्ज़ामी जवाब के दो तरीक़े हैं, एक तहक़ीक़ी हुआ करता है, एक इल्ज़ामी हुआ करता है। जब इनका मतलब ये कि यानी ये मतलब माने ये नहीं नऊज़ बिल्लाह कि इसमें शक है, इन आम तौर पर शक भी कहा जाए। अगर बिल फ़र्ज़ अब तुम कुरान को हक़ मानते हैं नहीं मानते, दो में से एक बात है। तीसरी बात में कि अगर तुम कुरान को हक़ नहीं मानोगे तो हक़ निकलेगा, तो तब जब तुम्हें नदामत उठानी पड़ेगी, और तुम जब भी नहीं मानोगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। ये इल्ज़ामी जवाब है। तहक़ीक़ी जवाब आने वाली आयत में आगे आ रहा है कि यानी ये ऐसा ही है जैसा कि हज़रत मौला कायनात सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से एक मुल्हिद ने बहस किया कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा। तो उसी तकरीबन इन आयत में भी उसी की बार बार जो काफिर जिसका इनकार किया करते थे उसी का सबूत है, गोया उसकी भी एक दलील हो जाएगी। तो क़यामत है या नहीं, तो आपने प्यारा उसको जवाब दिया कि अब क़यामत होगी या ना होगी, अहले ईमान तो इसमें शकी नहीं कर सकते। ये मुखालिफ के लिए इल्ज़ामी तौर पर एक जवाब का अंदाज है, ये कुरान का उसूलूब है। क़यामत होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी, मान लीजिए क़यामत है ही नहीं, मरने का हिसाब किताब नहीं है, तू भी बच गया मैं भी बच गया, तेरा भी कुछ नुकसान नहीं मेरा भी, अगर हो गई तो मैं नजात पा गया और यकीनन तो अज़ाब में मुब्तला होगा, तो बेहतर अक़ीदा क्या है? आखिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, होगी या ना होगी। तो ये ऐसा ही है जैसा कि तरावी के बारे में कि 12 रकात 20 रकात बहस करते हैं। अब भाई अल्लाह के पास कल मालूम होगा कि सुन्नत मुअक्कदा 12 है 20 है, तो अब मिसाल के तौर 12 है तो 20 वाले बच गए, क्योंकि ज़्यादा रात में क़ियामुल लैल करना है। आप हरम में देखेंगे तरावी होती थोड़ी देर के बाद क़ियामुल लैल, फिर यही मतलब न, तो 8 हमारे तो ऊपर हो गए नफली, 12 सुन्नत मौत, अगर 20 निकले तो तुम कहाँ जाओगे? यानी माह रमजान जैसी अदीम महीने में तुम सुन्नत मुअक्कदा के तारीख समझे जाओगे। तो ये तो अल्लाह ताला ने इस अंदाज से फरमाया कि अगर तुम ये वाकई अगर तो गौर फिक्र किए बगैर अंधाधुन, आज भी बहुत से लोग बहुत से यानी अकायद हक्का को अंधाधुन यानी इनकार करते हैं, क्योंकि ऊपर से चला रहा है, हमारे वालिदैन हमारा ख़ानदान इसी अकीदे को मानता है, गौर फिक्र नहीं करते। गौर फिक्र करे तो हक वाज़ेह हो जाता है। तो अल्लाह ताला गौर फिक्र की तालीम देता है कि देखो गौर फिक्र करो, बगैर किसी गौर फिक्र के तुम फ़ौरन कुरान का इनकार मत करो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन अगर ये तुम यानी अगर ये यकीनन इसकी हक़्क़ानी साबित हो जाएगी तो इससे बढ़कर कोई गुमराह नहीं होगा। तो एक ये भी तरीक़ा है कि उनसे बढ़कर जो कुरान के इनकार करने वाले से बढ़कर कोई गुमराह नहीं है, लेकिन इसको इस्तिफ़हाम के अंदाज़, इस्तिफ़हाम यानी सवालिया अंदाज से यह बयान करने में एक बताया गया कि इसमें तहद्दी, चैलेंज की तरह मानी पैदा हो जाते हैं कि यकीनन तुम कुरान करीम की हक़्क़ानियत को चैलेंज नहीं कर सकते, यकीनन गुमराह है और ये दूर के इख्तिलाफ में है। दूर क्यों? इसलिए कि इतनी अजीम हकीकत ये आसमान मुझसे पूछो किसने पैदा किया, जिसको तो अल्लाह के साथ शरीक करार दे रहे हैं कि इतना अजीम आसमान पैदा कर सकता है, कितनी अजीम ज़मीन पैदा कर सकता है, सारी कायनात। यकीनन ये कुरान जो कह रहा है कि वही सारे कायनात का खालिक हमारा, इसको हक़ है मान लो। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक पुरज़ोर दलील यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम बताएंगे। अरबी ज़बान में सीन जब आ जाता है प्रेजेंट पे, जिसको अरबी में मुज़ारे कहा जाता है, मुस्तक़बिल के माने, उस वक्त तो बता ही रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तो निशानियाँ थी, वहाँ तो यानी मोजिज़ात भी थे। गर्चे के मोजिज़ा का सिलसिला यानी एक कुरान की सूरत में तो है, लेकिन जो ज़ाहिरी मोजिज़ात का सिलसिला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मोजिज़ात का सिलसिला क़यामत तक रहेगा।
قرآن کی حقانیت کا یہ جو معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی آج بھی نبی ہے. کوئی اگر یہ اس طرح کلمہ پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہوگا کہ اللہ کان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، وہ مومن نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ پہلے بھی تھے، اب بھی آئندہ بھی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو نشانیاں بتائیں گے. فی سنوریہم، تو سین کے معنی مستقبل، اب تو بتا ہی رہا ہے مستقبل میں قیامت تک. سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے. نشانیاں فی الآفاقی، افق کی نام آفاق، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہوریزن، آسمان و زمین کے کنارے. آسمان زمین کے کنارے مطلب زمین سے لے کے آسمان تک، یعنی پوری کائنات. آفاق عالم، ہم آفاق عالم میں، یعنی جس کے اندر پورا عالم جو ہمارے ویزیبل جو عالم ہے، سارا آفاق اس میں عالم آ جاتا ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. فی الآفاق فی انفسہم، اور خود ان کی ذاتوں میں. آفاق میں کوئی نگاہ نہیں کرتا، آنکھ بند کر لے کے بیٹھنا چاہتا ہے، اندر غور کرے. فی الآفاق اور فی انفسہم حتی تبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان پر جو سے انکار کرنے والے ہیں. اسلام کا، قرآن کا، حتی انہ الحق، یہی حق ہے، یہی حق ہے، قرآن حق ہے. یعنی قرآن کو جو حق مان لیا، اللہ حق ہے، نبی حق ہے، رسول حق ہے، اسلام حق ہے، کہ جس میں کوئی شبہ نہیں. اولم یکفی بربک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دیتے فرماتا ہے کہ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ غم مت کیجیے، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا شاہد ہے. شہید بمعنی شاہد بھی ہوتا ہے، تو شہید میں زیادہ مبالغہ ہے. ہر چیز پر اللہ گواہ ہے. تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الا انہ فی میرۃ من لقاء ربی، آگاہ ہو جاؤ متنبع کرنے کے لیے. یعنی میں نے بالکل بڑے پورے کان کھول کے سن لو، جیسے اردو محاورے کہتے ہیں، سن لو. الا انہ فی میرۃ من لقاء ربی. کیوں اتنے واضح ہونے کے باوجود بھی یہ انکار کیوں کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں کچھ شک میں ہے؟ جو خود ایک عقیدہ بنا لیا کہ کسی صورت میں آخرت ہونے والی نہیں، رب کے سامنے جانا ہی نہیں ہے، تو یقیناً وہ کتنا ہی واضح ہو جائے تو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الا انہ فی لقاء ربی، لیکن ایسا کرنے سے کیا بچ جائے گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ. یہ سب اللہ کا ترجمہ سن لو کہ انہ بکل شیء محیط، اللہ کی ذات ہر چیز پر محیط ہے، اپنے علم کے ساتھ ساری کی ساری چیزوں کو سراؤنڈ گھیرے میں لی ہوئی ہے. کوئی اس کی قدرت سے، کوئی علم سے نہیں نکل سکتا. اب آئیے، یہ جو یعنی 53ویں آیت ہے، یہ آیت کہ اگر تشریح کی جائے، ایسے کئی انیشیز بھی اگر ہو جائے تو پھر بھی آیت کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ہم اس آیت کے یعنی اجمالی طور پر یعنی مختلف دروس میں اس کے اشارے کرتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اس کا ایک چھوٹے سے یعنی مطلب ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے. آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کی نشانیاں اتنی موجود ہے، اگر انسان غور کر لے تو یقین جان لے کہ اسلام یا قرآن حق ہے. اب اس کے یعنی ایک معنی تو یعنی انسان جب کہ سائنس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، تو اس کے اعتبار سے، اور کیونکہ قرآن جامع ہے کہ ہر زمانے میں جو تفسیر کی گئی ہے اس کی حق دوسرے آنے والے زمانے میں جو وہاں کے حالات کے اعتبار سے کی گئی اس کے مخالف نہیں ہوگی. نعوذ باللہ کوئی نہیں کہہ سکے کہ آپ انشاءاللہ صحیح سی جو باتیں بیان کی جائیں گی، ارے ہم 1000 سال سے اب تک نہیں سمجھ رہے تھے، اس زمانے کے اعتبار سے جو ضرورت تھی انہوں نے وہ سمجھا. اس زمانے کے یعنی یہ تو یہی تو قرآن کی حقانیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلسلہ جاری رہے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام اللہ کی وحدانیت و قدرت کے سارے دلائل کا میں مشاہدہ کر لیا. یہ تو اللہ کے قدرت، وحدت و قدرت کی نشانیات مسلسل آنے والے زمانوں میں دیکھتے رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سنوریہم فرما رہا ہے، یعنی فیوچر کا لفظ فرما رہا ہے. تو ہم آفاق میں، انفس میں. اب رہا یہ کہ اس کے کئی تفاسیر بیان کی گئے. پہلے تو جو مشہور معروف تفاسیر جو تقریباً کتب تفسیر میں آیا وہ عرض کی جائیں گی. اس کا سائنس کی روشنی میں آج کا آفاق و انفس میں نشانیاں یعنی اجمالی طور پر وہ بھی ذکر کی جائیں گی. آفاق پورے عالم میں، ہوریزن میں. ایک تو یہ کہ جس تم یعنی اسلام کے چراغ کو بیانی کوشش کر رہے ہیں، اطفئونا نور اللہ، اللہ کے نور کو تم نہیں بجھا سکتے، یہ بلند ہو کر رہے گا. نے دیکھ لیا کہ چند ہی برسوں میں 13 سال تک جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، تو صرف یعنی آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر پوری جزیرہ عرب کی کایا پلٹ گئی. اور دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور قوت سمجھی جاتی تھی، طاقت سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایران اور روم، وہ بھی یعنی خلفاء راشدین کے زمانے میں بلاد اسلامیہ کے اندر داخل ہو گئے. اس سے بڑھ کر یعنی تم کیا نشانیاں سمجھنے کے لیے کیا اتنی نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یہ اتنی نشانیاں کہ جس اسلام کو مکے میں مطلب ہے کہ پنپنے نہیں دیا جا رہا تھا،
اتنی بڑی ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو چنانچہ یہ واضح قرآن کریم کا اشارہ اس وقت. اور سن لیجیے کہ یہ جتنی بھی یعنی حامی والی جتنی صورتیں سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سورہ شورا میں ذکر آئے گا اس کا. تو اس وقت یعنی یہ اللہ تعالیٰ یعنی مطلب یہ کہ یہ ساری بشارتیں دے رہا ہے کہ جس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یعنی چھٹی نبوت تک اب تقریباً مسلمانوں کی ہدایت کتنی تھی؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے کہ 40 مسلمان، 40ویں، 400 نہیں. جو فتح مکہ، جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد تھی، وہ کتنا چھوٹا سا عرصہ ہے. اور چھٹی نبوت یعنی اعلان نبوت کے 6 سال یعنی آپ حضرت عمر فاروق عنہ کون سے 40ویں مسلمان صحابی ہیں. تو اب ایسے عالم میں جب قرآن نازل ہوگا بشارت دے گا تو یقیناً یہ قرآن کریم کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے. فی الآفاق کے معنی یہ ہے. افی انفسہم یعنی مطلب کہ اور یہ یہی نہیں بلکہ یہ بھی اشارہ ہے. اب یہ اس زمانے میں تو آفاق کا مطلب یہ کہ اسلام پھیل گیا. آگے چل کے بھی اسلام کی ترقی کو روکنا چاہیں گے تو دنیا مل کر بھی اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم نہیں کرے گی. اسلام جاری رہے گا، اسلام کی حقاً جاری رہے گی. آخر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتا دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام رہے گا. آخر زمانے اسلام یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد کا عرصہ زیادہ نہیں رہے گا. اس کے بعد کا زیادہ یعنی مطلب کہ قیامت آنے کے لیے عرصہ زیادہ نہیں رہے گا جب کہ حضرت مہدی علیہ السلام یعنی ظہور نہیں ہوگا. مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اسی یعنی امت میں. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو یعنی آسمان میں چوتھے آسمان بتایا گیا جب یہ اس وقت یعنی عالم ہو جائے گا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام رہے گا. تو چنانچہ یہ آفاق یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسلام کی حقانیت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یعنی مطلب ہے کہ کبھی شکست کبھی فتح ہوتی رہے گی. یعنی مطلب ہے کہ آزمائشوں سے گزرتے رہیں گے. لیکن یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے، الحق یعلو ولا یعلی. حق ہی بلند ہو کر رہتا ہے اور حق پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. بظاہر اہل حق یعنی ایسا بھی دکھائی دیتا ہے کہ بظاہر شکست کھا جاتے ہیں لیکن دنیا آخر میں جب یعنی جو فاتح قوم ہوتی ہے اس کے نشان قدم کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتی. جو بظاہر جو اپنے آپ کو فنا کر گئے ان کے قدم کو اپنے لیے نشان راہ بناتی ہے. حضرت امام جے گوش رسول، فرزند بطول، راکب دوش پیغمبر، کربلا کے غازیوں کے میر لشکر، امام عالی مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گرچہ کے بظاہر یعنی میدان جنگ میں یعنی مطلب ہے کہ اپنے سارے کے سارے گھرانے کو لٹاتے ہوئے فنا کرتے دکھائی دیتے ہیں. جب بھی دنیا نے آپ کے بعد ترقی کا ارادہ کیا انہی کے نشان قدم پر اپنی وہ چلتے ہوئے وہ کامرانی ترقی سے ہمکنار ہوئے. تو چنانچہ اس لیے یہ شعر آج بھی ساری فضاؤں میں گونج رہا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایسے حالات آئیں گے لیکن اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا بلکہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مزید اسلام میں اور تازگی پیدا فرمائے گا. جب بھی کوئی اسلام پر نازک وقت آئے گا تو انہی کے نقش قدم پر چل کر یعنی اپنی باطل کا لوگ مقابلہ کریں گے. تو چنانچہ اس طرح یہ ایک اس کی مشہور معروف تفسیر افی انفسہم میں کئی معنی بیان کیے گئے. افی انفسہم کا مطلب یہ کہ انسان کی جو سر سے لے کر پاؤں تک جو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود انسان کو سارے مخلوق میں اشرف بنایا ہے تو یہ خود نشانیاں سمجھنے کے لیے کافی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اندر تصرف کس کا ہے. بظاہر یعنی انسان کو کیونکہ مکلف بنایا گیا، بظاہر اختیار بھی دیا گیا، بظاہر انسان یعنی تقدیر کا پابندی بنایا گیا، لیکن یہ سر سے لے کر پاؤں تک اندر کوئی اختیار ہے. کوئی اختیار ہوتا تو کسی کو ہاتھ نہیں آتا. کوئی اختیار ہے تو ڈائلس میں نہیں جاتا تھا. اندر کوئی اختیار ہے اندر مطلب یہ ساری کی ساری تبدیلیاں بتاتی ہے. جو تبدیلیاں لانے والے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے اعضاء وغیرہ یعنی مطلب یہ جو کیفیات ہے یہ کس کے قبض قدرت میں؟ اللہ کی قدرت. اب دیکھیے اگر انسان کے اندر کوئی یعنی مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانی قدرت کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بوڑھا ہی ہوتا تھا، سب نوجوان رہتے تھے. تو جب یہ بتایا گیا کہ انسان کا بچپن، اس کا پھر جوانی، پھر اس کا دھڑ عمر، بڑھاپا، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ جو ادوار ہے کوئی روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. حال ہی میں ایک خبر آئی ہے ایک یعنی ملین یعنی دولت کا مالک تھا، وہ ہر قسم کی طاقت کو خرچ کر لیا کہ بڑھاپا نہ آئے، لیکن آخر وہ بوڑھا ہو کر رہا اور آخر میں بوڑھا ہو کر رہا. تو چنانچہ یہ خود یہ انسان کے اندر یہ نشانیاں تو ظاہر ہی ایسی بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو یعنی مطلب یہ کہ یعنی جو آپ سائنس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد نشانیاں بتائی جائے گی. عقل حیران ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی حقانیت تو پہلے سے واضح ہے اور واضح کر آ جاتی ہے کہ چنانچہ قرآن سائنس کا پابند نہیں ہے، سائنس قرآن کا پابند ہے. تو چنانچہ
اب آئیے کہ یہ جو انفس کی نشانیاں، بہت سی نشانیاں انفس کے اندر، مطلب اس کے اندر بہت سی بڑی بڑی بحثیں کی گئی ہے مختلف اوقات میں، جہاں انسان کی عظمت کو بیان کیا جائے گا وہاں بیان کیا جائے گا. مثال کے طور پر انسان کے کان، ناک، آنکھ کے جو خصوصیات ہے جو بیان کیے گئے، کہ مثال کے طور پر زبان ہے، زبان کا اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ جو پانی بنایا ہے میٹھا بنایا ہے، تاکہ جو کھا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ میٹھے سے مراد ایسا میٹھا پانی تو کیا شکر کی طرح رہے گا، مطلب ہے کہ کڑوا نہیں رہے گا، ایسا جو پینے کے کھاوے اس کو میٹھا رہے ایسا، تاکہ وہ غذا میں لذت پیدا ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ آنکھ کے اندر، کیونکہ آنکھ ایک چربی کا نام ہے، چربی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بقرعید میں چربی کو جو عام طور پہ چرم والے کیسے محفوظ، نمک لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ نمک. تو چمڑا محفوظ رکھنے کے لیے، چربی محفوظ رکھنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کا ڈلہ چربی ہے اور یہ کتنے سارا رہنا ہے، کوئی 70-80 معمولی ہے اتنا چربی، اس کو باقی رکھنا، اللہ نے اس کا پانی نمکین بنا دیا. چکے مت دیکھیے، تحقیق کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس کا پانی کیوں؟ یہ چربی کی آنکھ کے ڈلے تو محفوظ رہنا ہے، 8-10 سال نہیں کئی سال تک محفوظ رہنا ہے. اس لیے اب رہا یہ کہ یہ پھر بھی آپ کوئی باہر سے کوئی چیز آ رہی، آنکھ بند کر لیا، منہ بھی بند ہے، اس کو بند کر سکتے؟ اس کو نہیں بند کر سکتے، اوپن ہے نا. اور تب نہیں معلوم کہ نیند کے اندر کتنے کیڑے چلے جائے، کتنے مچھر چلے جائے، کتنی یہ تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں، کتنے جراثیم چلے جائے. اس لیے اس کا پانی کڑوا بنایا تاکہ اندر داخل نہ ہو سکے. کانوں کا یہ اس طرح کے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار نشانیاں ہیں. اب یہ صرف جو صحیح روشنی میں نہیں کی جا رہی، صحیح روشنی میں تو عقل حیران ہو جائے گی کہ قرآن میں انسان سوچا بھی نہیں تھا، سائنس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اسلام قرآن اشارہ کی بات اور تھی کہ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بعد میں توفیق ملی تو یہاں تک کہ بعض حقائق کو دیکھ کر مطلب کہ لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. بہت بڑا ممکن ہے فرانس یا برطانیہ کا بہت بڑا سرجن ہے کہ بکائے، جس نے کتاب لکھی دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، اس میں ثابت کیا کہ واقعی قرآن یہ جو موجودہ جو سائنس ہے، یہ سائنس بتاتی ہے کہ یقیناً قرآن حق ہے، یقیناً یہ موجودہ سائنس کے شواہد یہ قرآن سے نہیں ٹکراتے. آخر میں اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور یہی تحقیق اس کے لیے آخر میں اسلام سے ہمکنار کر دیتی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس نے مشہور معروف کتاب لکھی کہ قرآن اور کیا ہے، قرآن، بائبل اور سائنس. تو بائبل کی بہت سی چیزیں مطلب یہ کہ یہ جو موجودہ سائنس سے ٹکراتی تھی، وجہ ہے کہ بائبل کو بدل دیا گیا. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہوتا تو نہیں ٹکراتی تھی. توریت کو بدل دیا گیا. یقیناً خود بائبل اور توریت کے بے شمار نسخے ہیں، خود حیران ہیں، ایک نسخہ دوسرے نسخے سے میل نہیں کھاتا، یا ایک حرف کبھی تبدیلی نہیں. یقیناً بائبل اس لیے ٹکرائے گا کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی، تو اس نے آخر میں اس نے مان لیا کہ قرآن حق ہے. اسی سیاسی تحقیق نے اللہ نے اس کو اس کی وجہ سے یہ قرآن کریم کے آیات کی نشانیوں سے نشانی ہے کہ ایسے بے شمار بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. یہ واضح ہو جائے گا کہ حق ہے، یہ واضح ہو جائے گا حق ہے. آئیے اب یہ آفاق و فی انفس میں اور ایک تفسیر بھی بیان کی گئی. آفاق سے مراد، انفس سے مراد یہ کہ تم خود جہاں رہتے ہو مکہ مدینہ اطراف کے کنارے، آفاق سے مراد ساری کائنات میں اسلام پھیل جائے گا. تو اب رہا آئیے کہ سائنس کی روشنی میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت سائنس کی روشنی میں، کیونکہ یہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے کہ 23 سال تک اللہ کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، 63 سال کے لیے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے. یقیناً جب آج بھی آپ ہی کی نبوت ہے، یقیناً یہ ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام لاتے رہے، کیونکہ ہر نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے. یقیناً آج بھی وہی نبی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں، تو ان کا ایک معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام لاتے رہے. وہ معجزہ قرآن ہے، وہ معجزہ قرآن ہے. خود احادیث سے ثابت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کہ جس کا کوئی آج بھی نہ ماضی میں نہ مستقبل میں نہ آج کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے. تب آئیے اب سائنس کی روشنی میں تو ایک مستقل موضوع ہے جس کے بارے میں ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی گئی، ہزاروں، کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ جمع کریں گے تو ایک بڑی مطلب ہے کہ شیلف بھر جائے گا وہ سائنس قرآن کے بارے میں. تو اب مختلف اب اس سے پہلے جو بتایا گیا کہ آفاق کے بارے میں تو آپ کئی چیزیں بتائی گئی. خود سورہ فصلت میں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات و دن کے بارے میں، چاند و سورج کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتائی گئی.
لیکن وہ باتیں جو نہیں بتائی اس میں سے ایک دو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بتائی جائے گی. مثال کے طور پر اسی رات و دن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں, آپ پہلے کے بھی آپ یعنی مطلب ہے کہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی اللہ نے رات و دن کے اندر نشانیاں بنائی, شمس و قمر کے اندر نشانیاں بنائی. جب شمس و قمر کی بات آئی, ایک مشہور و معروف یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے نوجوان نہ جانتے ہو, لیکن ایک حقیقت ہے کہ بہت یعنی واضح حقیقت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا اس کو ہٹا کر نہیں رکھا جا سکتا, اگرچہ کہ کتنا ہی اس کے ہم میننگ مترادف ہو, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سینونیمز کہا جاتا ہے, مترادف کلمہ رکھ دیا جائے تو اس کی پوری حقیقت ختم ہو جائیں گی, معنی ختم ہو جائیں گے. اللہ نے جہاں بھی قرآن کریم میں سورہ کا ذکر فرمایا تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اکثر قرآن کریم میں سراج کا لفظ فرمایا, سراج. لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ نے چاند کو سراج نہیں فرمایا. پورے قرآن میں منیر فرمایا, نور فرمایا, ہم نے چاند کو نور بنایا, ہم نے چاند کو روشن بنایا. لیکن ایک سورت کے لیے کہیں یعنی جس طرح سورت کے لیے سراج فرمایا, یعنی کہیں بھی چاند کو سراج نہیں کہا گیا, جیسے سراج وہاجا, سراج وہاجا کہ روشن آفتاب. روشن چراغ کا مطلب روشن آفتاب. تو کیوں؟ اس لیے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں, چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جتنے ستارے ہیں, چاند خود اس کی اپنی روشنی نہیں, یہ سورج کا ریفلیکشن ہے. چاند کے اندر جو روشنی ہے کس کی روشنی ہے؟ وہ سورج کی. بلکہ اور دوسری طریقے جس سے بھی اس کو واضح کیا گیا, چاند کو نور بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ نے سورج کو ضیاء فرمایا. اور کہیں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے لفظ ضیاء نہیں فرمایا. ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو خود اپنی ہو, دوسروں سے نہ لے, اور نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو دوسروں سے لے. نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں دوسروں سے لے. تو چاند کس کی روشنی لیتا ہے؟ سورج کی روشنی لیتا ہے. اس لیے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دیکھنے میں ڈکشنری کھولیں گے آپ, ضیاء کے معنی روشنی, نور کے معنی روشنی, کیونکہ عام ڈکشنریوں میں یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ اسرار بیان نہیں کیے جا سکتے کہ آخر اللہ نے جب سورج کے لیے ضیاء کیوں فرمایا, چاند کے لیے نور کیوں فرمایا, جب اس عربی کے جو یعنی مطلب ہے کہ جو اسرار ہے یعنی اس کی حقیقتیں ہیں جو لغت کی, جب اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلے گا کہ آخر ضیاء کی بجائے نور, نور کی بجائے کیوں ضیاء استعمال نہیں کیا گیا. اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا, سورج کو ایسا سیارہ بنایا جس سے دوسرے سیارے روشنی لیتے ہیں, ان خود کسی روشنی سے نہیں لیتا, یہاں تک کہ چاند بھی اسی سورج سے روشنی لیتا ہے. اس طرح آپ یعنی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی یعنی دروس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر دی ہے کہ زمین آسمان وغیرہ میں, اس کا ذکر کیا جائے گا. انفس, کیونکہ آفاق دور ہے, انفس قریب ہے, پہلے اس لیے ذرا زیادہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنی آنکھ بند کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آنکھ بند کر کے زندگی گزاری ہے, لیکن اپنے اندر بھی جھانکیے, اپنے اندر بھی جھانکیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی الارض آیات للموقنین, آسمان میں نشانیاں ہیں, زمین میں یقین کرنے والوں کو نشانیاں ہیں. اور فی انفسکم, تمہارے خود اندر نشانیاں ہیں, تمہارے خود اندر نشانیاں. فی انفسکم افلا تبصرون, تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ دیکھنے کو کیوں فرما رہا ہے, اللہ دیکھنے کو کیوں فرما رہا ہے؟ ہم سو رہے ہیں, انگریز دیکھ رہا ہے. دیکھنا تو پہلے ہم کو چاہیے تھا, پہلے ہم یقیناً پہلے دیکھنے والے تو ہم ہی ہیں. یہ دیکھنے کا طریقہ تو ہمیں نہیں ڈالا, اس کا کیا کہ ہم سو گئے تو اتنا دیکھے سمجھنے لگے کہ یہ انہی کی مطلب ہے کہ یہ ایجاد ہے, بلکہ یہ جو ان کی ایجاد نہیں ہے, یہ ہمارا ورثہ ہے جو انہوں نے لے لیا. یہ ہمارا ورثہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہ مطلب کہ آج مغربی دنیا اس علم پر غالب ہو گئی ہے. تو چنانچہ اب آئیے اندر کی دنیا یعنی اتنی سائنسی روشنی میں آج یعنی میڈیکل سائنس, اور خاص طور پر میڈیکل سائنس کی ترقی کوئی 200-400 سال سے چلی نہیں آ رہی ہے, صرف 100 سال کے اندر, بہت بڑے 100-150 سال کے اندر کی تحقیق ہے. بعض تحقیق ہے تو 50 سال کے اندر ہی, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو میڈیکل سائنس کی. بعد میں دوسری تحقیق کے بعد, آسمان و زمین کی تحقیق کے بعد, آسمان و زمین, ایک بات یاد رکھیے کہ سب یعنی سائنس یہ بھی بتایا گیا کہ سائنس قرآن کے مطابق سائنس کے کوئی بھی ایسا شاہد پیش کر کے بولیں گے سائنس یہ کہہ رہی ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے, تو قرآن حق ہے. حق وہ ہے کہ جو بدلتا نہیں, سائنس بدل سکتی ہے. کبھی ایک زمانے میں کہا کہ زمین نے کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی, سورج حرکت کر رہا ہے. پھر ایک زمانہ آیا کہا گیا کہ سورج حرکت نہیں کرتا, زمین حرکت کر رہا ہے. آخر میں سب جا کر اس پر جمع ہو گئے کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے, زمین بھی حرکت کر رہا ہے, زمین اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے, اپنے مرکز میں حرکت کر رہی ہے, اور سورج کی طرف حرکت کر رہا ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کلن فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. قرآن پہلے ہی یہ کہہ دیا. تو چنانچہ یعنی آخر میں درمیان میں اگر سائنس یہ کہتی کہ قرآن نہیں, ہماری تو تحقیق یہ ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, تمہاری تحقیق غلط ہو سکتی ہے, سائنس غلط ہو سکتی ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. آخر میں یہی ثابت ہوتا جو قرآن کہہ رہا ہے.
अगर आज भी कोई कुरान करीम की आयत साइंस की रोशनी में समझ में नहीं आ रही तो समझना कि हमारे समझने का कसूर है, आखिर में वही साबित होगा जो कुरान ने कहा, वही बात साबित होगा जो कुरान ने कहा। तब आइए अब इससे पहले जायजा लिया गया इंसान की पैदाइश का। अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने जो साइंस की रोशनी में यहाँ बहुत लिखा है, तफसीली तौर पर यानी आपको बयान किया गया कि इंसान के पूरे अदवार है, जो अदवार है अलग, यही मतलब है कि वो नुत्फे से लेकर मादे से लेकर उसका खून का लोथड़ा बन जाना, खून के लोथड़े से बोटी बन जाना। और साइंस की रोशनी में इसके बारे में यानी मतलब तफसीली तौर पर आप इससे पहले की दर्स में आप सुन चुके हैं, आज से यानी चंद दर्स पहले। आज दूसरी नौइयत पर रोशनी डालेंगे। दूसरी नौइयत कौन सी है? ये जो सर दे रहे हैं ना, जिसी से देख रहे हैं आप, इसी से सुन रहे हैं, इसी से यानी समझ रहे हैं, तो ये सर के बारे में, वो भी सर के बारे में पूरे के पूरे पहलू नहीं, चंद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, चंद पहलुओं पर कि आज ये सर के अंदर भी खास तौर पर दिमाग, क्योंकि सर यानी सर की किसकी वजह से कायम है? दिमाग की वजह से। दिमाग क्या है? ये दिल का वजीर है। ये बाद में कभी रोशनी डाली जाएगी कि लोग क्या समझते हैं दिमाग में सब कुछ है, असल सब कुछ कल्ब है, उसका वजीर ये बादशाह है, उसका वजीर ये। आजकल की जदीद साइंस भी इसको कबूल कर चुकी है, आज की जो कि जदीद भी साइंस भी कबूल कर चुकी है कि असल कल्ब है और दिमाग क्या है उसका, जिसको ब्रेन कहते हैं, उसका वजीर है। अब आइए दिमाग, जिसको ब्रेन कहा जाता है, जहन, ये जहन, और ये मौजूदा दौर में ये जदीद मेडिकल साइंस में जहन के बारे में काफ़ी तफसीली रिसर्च किया गया। यहाँ तक कि जो ब्रेन है, ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया कि जिसको आप यानी मतलब है कि जो इसकी तहकीक करने वाले, आप उसको तस्वीर में देख सकते हैं कि हर एक का नाम अलग अलग रख दिया गया। जैसे प्रीफ्रंटल यानी जोन जो एरिया है, मतलब है कि फिर आखिर में है, जो आखिर में जो यानी देख रहे बीच में है एलोक्वेंस जोन। इस तरह ये जहन के दिमाग को 3 हिस्से में बांटा गया, हर एक का एक नाम मुकर्रर है। पहले हिस्से का एक नाम, दूसरे हिस्से का नाम, तीसरे हिस्से का नाम। और मालूम होना चाहिए कि ये सारी जिसके जिस्म के अंदर जो सलाहियतें हैं, अल्लाह ने सारे फैकल्टीज दिमाग के अंदर रख दिए। असबी तारों के जरिए से जो देखता है इसका ताल्लुक भी दिमाग से है, जो सुनता है इसका ताल्लुक भी दिमाग से है। तो पहले के ज़माने में फालिज होता था जो लगड़ते रहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका भी ताल्लुक दिमाग से है। दिमाग की इधर नहीं मतलब है कि अटैक हुआ तो इधर का हिस्सा गिर जाता, इधर अटैक हुआ इधर का हिस्सा गिर जाता। तो ये दिमाग के जरिए से ये पूरे के पूरे अल्लाह ताला ने ये पूरे आँख कान वगैरह वगैरह की यानी ये सारी की सारी सलाहियतों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया। अब रहा ये कि जो सलाहियतों की ताकत है, ये हर एक का एक हिस्सा मुकर्रर है। जो जदीद साइंस ने यानी उसकी तहकीक की, हर एक सुनने के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है, देखने के लिए हिस्सा मुकर्रर है, चखने के लिए हिस्सा मुकर्रर है, बात करने के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है। तो चुनाचे बताया जो प्लानिंग, सोचना, गौर फिक्र करना, ये प्रीफ्रंटल यानी जो एरिया है दिमाग का, जो सबसे पहला हिस्सा है, फर्स्ट जो हिस्सा है, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत उसमें रखी गई। अच्छी प्लानिंग भी हो वहीं आती है, खराब प्लानिंग भी हो वहीं आती है, अच्छी तदबीर वहीं आती है, खराब तदबीर भी वहीं आती है दिमाग के इब्तिदाई हिस्से में। उसके बाद इंसान जो देख रहा है, आँख, ये अपने आज़ा में सबसे पहला हिस्सा है ना, लेकिन दिमाग में आखिरी हिस्सा है, लास्ट जो दिमाग में जो देखने की सलाहियत का जो हिस्सा है, जिससे आँख का ताल्लुक है, जिससे आँख देख रही है, दिमाग के अंदर फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, लास्ट में रखा गया, खोपड़ी की तरफ, इधर पीछे के हिस्से की तरफ, यानी देखने की ताकत। दरमियान में कौन सी ताकत है? दरमियान चखने की, दरमियान में चखने की यानी मतलब चखना। अब उसके बाद और एक दरमियान में इसी चखने के करीब और एक ताकत है, फैकल्टी है कि वो ये कि ये जो देखने की ताकत आखिर में है और यानी इंसान के चेहरे में पहले है कि सुनने की अब ये जो सुनने की ताकत बताया गया कि दरमियान में हो, भी सुनने की ताकत दरमियान में है। तो अब ये जो सुनना और देखना, ये दोनों के इर्तिकास से एक बीच में ताकत पैदा होती है, उसका नाम कुव्वत गोया है। जो दरमियान में कुव्वत गोया की ताकत जो है कि आखिर में देखना, शुरू में यानी मतलब है कि सोचना समझना सुनना, उसके दरमियान में कुव्वत गोयाई और यानी मतलब ये कि बोलने की ताकत। ये दोनों की इर्तिकास, सुनने और बोलने की ताकत का जब इर्तिकास होता है तो चुनाचे इससे तीसरी जो ताकत होती है, फैकल्टी पैदा होती है, वो है यानी बात करना। अब रहा ये कि ये साइंस ने इसकी तहकीक की, लेकिन जब मुस्लिम साइंटिस्ट, यह है कि अंग्रेज जो कुरान करीम की आयत पे ये हैरान रह गए कि कुरान करीम ने जो तरतीब हमने बनाई है वही तरतीब कुरान मुकर्रर है।
اللہ نے کیا فرمایا؟ منافق کیا ہے؟ سمن. منافق کیا ہے؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، اسلام کی طرف نہیں لڑ سکتے. دنیا کی طرف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آنکھ افضل ہے، آنکھ پہلے ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سمن، سننے کی طاقت پہلے ہے، دماغ کے اندر سننے کی طاقت پہلے ہے، بولنے کی طاقت اس کے بعد ہے، اور دیکھنے کی طاقت اس کے اور بعد ہے. اللہ نے یہی ترتیب بیان فرمائی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سمن، بکمن، امیون فہم لا یرجعون. اب آئے کہ اور ایک اہم بات سن لیجیے. قرآن کہ سننے کی جب طاقت دیکھنے کی طاقت سے پہلے ہے، سننے کی طاقت جب دیکھنے کی، یہ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، ایک نہیں قرآن کی کئی آیات. ہم نے سماعت بنائی، ہم نے بصارت بنائی، ہم نے سماعت بنائی، وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ. ہم نے اس کے انسان کے لیے سننے کی طاقت پیدا کی، دیکھنے کی طاقت پیدا کی، آنکھ بنائے، اس کے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے، دل بنائے. خود اللہ تعالیٰ اپنی صفت جو ارشاد فرماتا ہے انہ السمیع البصیر. اللہ نے اپنی قدرت سے جو انسان کو بنایا تو فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سماعت، اللہ نے سماعت مقدم کیا کیا؟ دنیا کے اعتبار سے کیا سمجھتا ہے انسان؟ آنکھ افضل ہے کہ نابینا ہونا خطرناک ہے. اسلام کہتا ہے کہ سب سے افضل کان ہے. کیوں؟ نابینا ہونے کے باوجود بھی اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے لیے کوئی یعنی رکاوٹ نہیں. کہ بے شمار بے بڑے علماء، فضلاء، شعراء، ادباء، ایک بڑی تاریخ ہے اس کے پر ایک ایک یعنی مطلب ہے کہ یعنی مطلب علماء کی جماعت جو اندھے تھے، بڑے بڑے علماء کی جماعت، جو بڑے بڑے شعراء کی جماعت جو اندھے تھے، اس پر ریسرچ کیا ہے. یعنی مطلب ہے کہ کئی ایسی یعنی ریسرچ تحقیق کے سامنے آ گئی. تو چنانچہ یعنی آنکھوں کا یعنی مطلب ہے کہ آنکھ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا، لیکن کان رکاوٹ یعنی ان کے لیے یعنی مطلب ہے کہ کان رکاوٹ بن سکتا ہے. جو سنے گا ہی نہیں پھر کیسا بولے، کیسا لکھے گا، کیسا سوچے گا. اس لیے قرآن کریم میں کیونکہ ہماری نظر مادیت پر ہوتی ہے اور اسلام کی نظر اسلام متوجہ کرتا ہے روحانیت طرف. مادیت میں آنکھ افضل ہے، روحانیت میں کان افضل ہے. روحانیت کو دنیا کان افضل ہے. اس لیے قرآن کریم میں بار بار کان. اور یہی نہیں، یہ تو قرآن کریم کی سماع بصر کی جو معنی ہے، جو مشہور معروف معنی. لیکن سائنس کی روشنی میں جب اس وقت تو سائنس کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، سائنس کی روشنی میں سائنس بھی دیکھ کر حیران ہے. قرآن کیوں سماعت پہلے کہتا ہے، بصارت کیوں کہتا ہے؟ دنیا والے تو بصارت اہم مانتے ہیں، بصارت بعد میں کہتا ہے. تو دیکھ کر حیران ہو گئے. ماں کے پیٹ میں جب مطلب ہے کہ جب سے روح پھونکی جاتی ہے تو ماں کے پیٹ میں جو اعضاء بنتے ہیں، پہلے اس کا کان نہیں بنتے، پہلے اس کے کان بنتے ہیں، پہلے کی آنکھ نہیں بنتی. ماں کے پیٹ میں چنانچہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے کان کے اعضاء بنتے ہیں، پھر آنکھ کے اعضاء بنتے ہیں. نہیں، ترتیب بھی ایسے ہی ہے جو ترتیب بتائے گی کہ پہلے یعنی ماں کے پیٹ میں آنکھ نہیں بنے گی، آنکھ بعد میں بنے گی، پہلے کان بنتے ہیں. اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا یعنی 7-8 دن تک، لیکن ایک یعنی مطلب کہ سن سکتا ہے. بچہ پہلے سنتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے. اس لیے کوئی خطرناک چیز کے بچوں کی آنکھیں پیدا ہوئی بچے کے سامنے آنکھوں کے سامنے لے جائے، اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن خطرناک آواز سے چمک پڑتا ہے، خطرناک آواز سے چمک پڑتا ہے. تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا، نہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، غنیمت جانو، ادا کہہ دو کہ تاکہ پہلے اس کے مطلب کانوں کے ذریعے سے سب سے پہلے دل میں اللہ اس کے رسول کا نام کی عظمت کو بو دیا جائے. تو چنانچہ اس طرح یعنی اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سماعت و بصارت کے معاملے کا آخری بات عرض کر کے آگے میں بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ سوچنے سمجھنے کی مطلب ہے کہ جو یعنی پلاننگ کی جو طاقت جو رکھی گئی دماغ کے آگے حصے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ابو جہل کے بارے میں، جو ہمیشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کے در پہ رہتا تھا، مختلف پلاننگ کیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کیسے ایذا دی جائے. جیسے سورہ علق میں نماز سے روکنے کی جو تدبیر کی، آخر میں منہ کی کھانی پڑی کہ یعنی یقیناً وہ یعنی مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حبیب معجزے کو دیکھ کر پلٹ گیا، یعنی اپنی جو پلاننگ کو پورا نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے ہی کرتے رہے گا. یہ کون؟ ابو جہل. کلّا کہ سنو کہ لئن منتے، اگر یہ باز نہیں آئے گا، اگر یہ میرے نبی کے ایذا دینے سے باز نہیں آئے گا، لنصفا من ناسیہ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے. یعنی پیشانی کے بال کہاں ہوتے ہیں؟ جب دماغ کے جو ابتدا میں. پیشانی کیسے پکڑتے؟ پیشانی سے مراد پیشانی کے بال. اس لیے احادیث میں آیا کہ مسح کرنے کے بارے میں پیشانی بھی کیسے مسح کیا جائے، پیشانی کے بال مراد ہوا. ناسیۃ کاذبہ، کون سی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی. وہ جھوٹی پیشانی کو پکڑ کر کھینچیں گے. ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی. خاطیہ اور وہ یعنی خطا کار نشانی، ہمیشہ غلطی کرنے والی، خطا کے در پہ رہنے والی، خطا کرنے والی نشانی. ابھی ہر ایک کے معنی تو بتا دیا گیا، ابھی جیسے بتا سما بس ہر ایک کے معنی یعنی مطلب ہے کہ قرآن حدیث میں مقرر ہے قرآن میں. لیکن سائنس کی روشنی میں اب رہا ہے کہ بظاہر کوئی یہ کہے پیشانی جھوٹی کیسا ہو سکتی؟ پیشانی، انسان جھوٹا ہوتا ہے، انسان خطا کار ہوتا ہے، پیشانی خطا کار کیسا ہو سکتی ہے؟
निशानी कैसे यानी मतलब है कि झूठी हो सकती है? तो मौजूदा साइंस की रोशनी समझना आसान हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए अबू जहल, अपने दिमाग में ये अल्लाह के हबीब को ईजा देने का ख्याल ही क्यों लाया? क्योंकि सबसे पहले ख्याल का आता है नासिया में आता है। दिमाग के इब्तिदा अभी सुन चुके हैं कि सबसे पहले प्लानिंग कहाँ होती है? दिमाग के अगले हिस्से में। तुझे तो मेरे हबीब के बारे में दिमाग में ये लाने की जरूरत ही नहीं करना चाहिए था। और दिमाग के इब्तिदाई हिस्से में नासिया में, जो नासिया दिमाग का हिस्सा है, वहां ख्याल आता है। इसलिए अल्लाह ने उसको झूठा करार दिया। किसको झूठा करार दिया? वो नासिया को जिसका ताल्लुक दिमाग से। इस तरह बेशुमार शवाहिद बताते हैं कि कुरान हक है, इस्लाम हक है, नबी हक है। यकीनन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यानी हम अपनी निशानियां आफाकी आलम में दिखाएंगे, उनकी ज़ातों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि वादे हो जाएगा कि उन पर कि ये कुरान हक है। तो उसका इरशाद होता है अवलम यकफ़ी रब्बिका, इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। कोई हरदर्मी से अगर नहीं मानते हैं, तो जैसे अगर अंधा अगर सूरज का इनकार कर दे तो सूरज की रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी अपनी मतलब ये कि उसकी सलाहियत की तरफ इशारा होता है कि यह खुद अंधा है, यह खुद अंधा है। तो चुनाचे अवलम यकफ़ी रब्बिका, ए हबीब, अगर इनके इतनी वादे निशानी के बावजूद इस्लाम नहीं लाते तो आप गम मत कीजिए कि आपका रब आपके लिए काफ़ी है। कितना काफ़ी है कि अल्लाह ताला फरमाते, यहाँ तक फरमा दिया, वारसलनाका लिन्नास रसूला, हमने आपको सारे लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। और कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है। अगर कोई इनकार भी कर दे तो आप गम न कीजिए। तो चुनाचे अल्लाह सारे जो कायनात का खालिक व मालिक है, आपकी रिसालत का गवाह है। और एक मुकाम पर फरमाया, लाकिन्नल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और जो कुछ अन्य आप अल्लाह ने नाजिल किया है, लाकिन्नल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाह है इस बात पर कि जो कुछ नाजिल किया उस इल्म के साथ नाजिल किया, हक के साथ नाजिल किया। जो कुछ आप पर नाजिल किया हक के साथ। और इस बात की गवाही कौन देता है? अल्लाह देता है। वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते गवाही देते हैं। अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी, अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। तो चुनांचे इस तरह अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के बाद अब ये फरमाता है कि आखिर में उनका अंजाम बयान फरमाता है, अला इन्नहुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाई रब्बिहिम, सुनो आगाह हो जाओ, बेशक वो लोग आखिर क्यों इनकार कर रहे हैं? या क़यामत ही को नहीं मानते, मरने के बाद दोबारा हिसाब किताब ही को नहीं मानते, इसलिए अल्लाह के अहकाम को झुटला रहे हैं। लेकिन ये कि अगर ये एक नहीं, कुरान करीम बेशुमार मुकामात पर मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के दलाइल दिए जा चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी नहीं मानते तो सुन लो, आगाह हो जाओ, अल्लाह ताला हर चीज़ को मुहित है। अपने इल्म के एतबार से, अपने कुदरत के एतबार से अल्लाह से बच नहीं सकते। किसी मिर्या के मतलब ये कि शक व शुबा, शक का लफ्ज़ क्यों नहीं कहा गया? कि मिर्या में शक के साथ जंग जिदाल भी होती है, बहस भी होती है, और जहाँ तक हो सके कोशिश होती है कि इसको झुठला दिया जाए, इसको इनकार कर दिया जाए, इसका मिशन रोक दिया जाए। लेकिन ये अल्लाह के इस अजीम मतलब है कि मिशन को नहीं रोक सकते। किसी सूरत में गालिब होकर रहेगा। अल्लाह उनकी हर हरकत को देख रहा है, किसी सूरत में ये बच नहीं सकते। अब रहा यह कि ये कह, अब क्योंकि यहाँ पर सूर्य का इख्तिताम हो जा रहा है, ये कहकर आगे नहीं बढ़ जाना। ये सारी बातें काफिरों के लिए बयान की जा रही है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है, हमारी ईमान की मजबूती ये है कि एक तो ये कि वो सरही से इस्लाम को नहीं मानते, सरही से कुरान की हक़ानियत को नहीं मानते। हम तो मानते हैं, हम अल्लाह के नबी और इस्लाम कुरान के हक़ होने को मानते हैं। हक़ होने को मानने के बावजूद भी हमारी हालत ये बता रही है वो यकीन की कैफियत नहीं है। यकीन तो है ज़रूर, लेकिन ये कमाल यकीन नहीं है। ईमान तो है ज़रूर, लेकिन कमाल ईमान नहीं है। कि जब इतना वाज़ेह तो अल्लाह ताला फरमाए इस्लाम हक़ है, कुरान हक़ है, तो अब दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ हम साइंस कहती है तो मानते चले जाते हैं, डॉक्टर कहता है तो मानते चले जाते हैं, और बच्चे भी चले जाते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि देखो तुम्हें ये बीमारी लायक हो चुकी है, ये फला फला ग़िज़ा ना खाना, बावजूद ग़िज़ा महबूब है, क्यों छोड़ रहे हैं? चंद दिन की दुनिया के लिए आप ग़िज़ा छोड़ रहे हैं, चंद दिन के लिए दुनिया के लिए आप मीठी चीज़ें छोड़ रहे हैं, चंद दिन की दुनिया के लिए आप क्या बोलते हैं? ये भी ज़रूरी है कि मतलब कि इस्लाम ने परहेज़ का हुक्म दिया है, लेकिन ये मादी दुनिया के लिए, मादी जिस्म के लिए हम उस पर यकीन करते हुए इन सारी चीज़ों से बच रहे हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के बताए अहकाम की हक़ानियत में हमें मामूली भी शुबा नहीं, फिर भी हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि गोया हमें हिसाब देना ही नहीं, गोया ख़बर की मंजिलों से गुजरना ही है, गोया ये ऐसा समझ में आ रहा है कि हमें हमेशा यहीं रहना है। तो जब इसको हम हक़ मानते हैं तो हक़ मानने के आसार भी हम पर ज़ाहिर होना चाहिए। हक़ मानने के आसार कैसे ज़ाहिर होना चाहिए? कि हमारा हर अमल
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیکھے جہاں اللہ نے حکم دیا. اللہ ہر چیز کو محیط ہے. اللہ ہمیں وہاں پائے جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا. تو چنانچہ اس کے علاوہ ایسے مقام پر ہم نہ پائے جائے جہاں اللہ نے اس کے رسول نے روکا ہے. تو چنانچہ ہمیں اس میں عبرت ہے کہ جب مسلمان جب حق مانتا ہے تو کیوں قاب غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو چنانچہ یقیناً آنے والی زندگی حق ہے تو آنے والی زندگی کی اتنی تیاری نہیں کرتا جو زندگی کی تیاری کرتا ہے. آنے والی زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے 10 جب تک رہے گا ہی نہیں رہے گا آنے والی پوری زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن جو قبر کی بڑی منزل موجود ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہے. اتنی بڑی منزل کہ یعنی کوئی 200 سال کوئی 400 سال کوئی 500 سال کوئی ہزاروں سال سے یعنی 1000 سال سے خود ہمارے آبا و اجداد یعنی مطلب کہ ہماری جو عمر ہے اس سے کئی گنا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کئی گنا قبر میں آرام کر رہے ہیں نہ معلوم ہے کتنے دن آرام کر رہے ہیں. ہم بھی ایسے ہی جانے والے ہیں. تو کیا ہم نے وہاں کے بارے میں کوئی پلاننگ کی ہے جیسے دنیا کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا 5 سال کے بعد کیسا ہوگا مطلب ہے کہ وظیفے کے بعد ایسا ہوگا یہ میری تجارت سے اب مجھے طاقت ہے اس کے بعد کیسے ہوگا. یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے زندگی کی. اس سے بڑھ کر ہمیں پلاننگ یعنی خبر کی ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کر حشر کا ایک دن دنیا کے 1000 دن کے برابر ہے. اس سے بڑھ کر پلاننگ ہونی چاہیے. اب الحمدللہ یہاں پر سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ ختم ہوا. اب آئیے آج کرنے جا رہے ہیں سورۃ الشورى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات میں سے ہے کہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اسی طرح کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک, اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہے. کون وحی فرماتا ہے؟ فاعل آ رہا ہے. فاعل یعنی مطلب وحی کرنے والا اللہ العزیز الحکیم. اللہ جو غالب زبردست قوت کا مالک حکیم حکمت والا ہے وہ وحی کرتا ہے. جس طرح آپ کی طرف وحی فرماتا ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کی طرف اللہ نے وحی فرمایا کہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات ما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ساری کائنات کا وہی مالک ہے, آسمانوں کا زمین کا جو کچھ اس کے اندر ہے. کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ العلی العظیم, اور وہ بلند برتر ہے اور عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ جیسے انگلش میں اٹ از اباؤٹ ٹو, تو قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقہن اپنے اوپر سے, اوپر جو آسمان کیونکہ زمین سے بڑھ کر جو بڑی کائنات اس کی ہے آسمان, اس سے بڑھ کر کرسی, اس سے بڑھ کر عرش, قریب ہے کہ آسمان من فوقہن اللہ کہ اپنے اوپر سے پھٹ جائے. کس لیے؟ اللہ کی عظمت و جلال سے آسمان پھٹ جائے کہ اتنی بڑی کائنات جو یعنی یہ زمین سے ہی بڑی ہے پھٹ جائے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, اور سارے ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. ملائکہ کا پہلا کام کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ ویستغفرون لمن فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں. ملائکہ اہل یعنی زمین کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ غفور رحیم. سن لو, آگاہ ہو جاؤ, حقیقت میں وہی اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. ملائکہ ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. ملائکہ ذریعہ وسیلہ ہے, لیکن حقیقت میں بخشنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ کی ذات ہے. اللہ انہ غفور رحیم. والذین اتخذوا من دونہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے ہیں, اپنا کارساز بنائے ہیں. والذین اتخذوا یعنی معبودان باطل کو. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حافظ علیہم, اللہ ان کا یعنی اللہ ان سے آگاہ ہے. حفیظ ہے کا مطلب یعنی اللہ ان کی حفاظت ہر جگہ. حروف جار جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں, پریپوزیشن کی وجہ سے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں. ایک حفاظت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو حفاظت کرنے والا, ان کے اعمال کو ان کی ریکارڈ کرنے والا, ہر عمل کو بتانے والا, کل قیامت کے دن ان کے اعمال کو بتا کر انہیں سزا دینے والا. حفیظ ان کے معنی اس کو کہتے ہیں مراقبہ وات کرنے والا. حفیظ علیہم وما انت علیہم وکیل. آپ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتا ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں, کیونکہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی کہ ساری کی ساری دنیا اسلام لا لے, سارے کا سارا ارے اسلام لا لے, کیونکہ یہ ہے کہ ان کے جرائم کی آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. یہ جرائم یہ کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اے حبیب آپ کے ذمے جو تبلیغ ہے آپ نے کر دیا, اب اس کے بعد وہ مطلب یہ کہ اگر مانیں گے تو یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے, اگر نہیں مانیں گے تو گمراہ ہوں گے. آپ پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائے, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں لاتے تو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے فرمایا آپ ان کے اوپر ذمہ دار, آپ ان پر وکیل نہیں. وکیل مطلب جس کے معاملہ جس پہ سپرد کر دیا جاتا ہے, بس وہ پورا معاملہ اس کا سپرد ہے. تو ان سب کا معاملہ آپ کا سپرد نہیں ہے کہ آپ یعنی ہر ایک کے بارے میں یعنی مطلب جواب دہ نہیں ہے کہ یہ کیوں اسلام نہیں لایا, کیوں ایمان نہیں لائے,
क्यों अमल नहीं कर रहा है, आप इनके जिम्मेदार हैं, अमान तालीम वकील। तो चुनाचे अब यहाँ आइए तो सबसे पहले जिस तरह आप यानी इससे पहले भी इस पर रोशनी डाली गई कि सूरह गाफिर से लेकर यानी सूरह अहकाफ तक तकरीबन 7 हामीम से इब्तिदा होती है। हामीम हामीम हामीम, ये सब के सब जितने हामीम से शुरू होने वाले सूरह है सब मक्के में शुरू हुई। मक्के में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? ईमान। मक्के में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? तौहीद, रिसालत और यानी आखिरत। ये 3 ही मौजू है जो कुरान करीम में बार बार बयान किए गए। तो इसी पर सारे के सारे अहकाम डिपेंड है कि यानी जब यानी इंसान इस्लाम लाएगा तो उसका अहकाम मुताल्लिक़ होंगे। इसलिए मक्की ज़िंदगी में आखिर में बाद फ़राइज़ यानी वाजिबात मुकर्रर किए गए। इब्तिदा में कुरान करीम किस पर रोशनी डालता है? तो तौहीद, नबूवत, रिसालत। जिस तरह यानी और दूसरे सूरह जिसकी इब्तिदा हामीम से हुई है, यही मज़ामीन है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ उसलूब से, जिसको इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है, कि जिसके ज़रिए से इंसानी जिसके अंदर अक्ल सलीम हो वो अल्लाह को मान ले, अल्लाह के नबी को मान ले, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी की हकीकत को मान ले। इसलिए बार बार उन्हें दावत दी गई। उसके बाद इसलिए मदनी ज़िंदगी में कहीं मतलब जो अहकामात, जैसे मिसाल रोज़े की फ़र्ज़ियत, ज़कात की फ़र्ज़ियत, हज की फ़र्ज़ियत, सब किसमें यानी अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया? मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी की आखिर में मतलब है कि मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने नमाज जैसे अहम फरीज़े को अता फरमाया। तो चुनांचे ये जिस तरह दूसरे सूरों में इस्लाम की हक्कानियत, कुरान की हक्कानियत को बताया गया, तौहीद और नबूवत और रिसालत के मज़ामीन को बयान किया गया, यहाँ भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात को अल्लाह ताला ने इसमें वादे फरमाया है। तो चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इससे इब्तिदा कई मरतबा इस पर रोशनी डाली गई। मुक़त्तात, हुरूफ मुक़त्तात यानी जिसको पूरा अलग अलग करके पढ़ा जाता है, हा अलग, मीम अलग, ऐन अलग। तो चुनांचे हामीम ऐन काफ, हामीम इससे पहले भी जो सूरह फुस्सिलत में इस पर रोशनी डाली गई कि किस तरह ये अल्लाह ने इसकी इब्तिदा फरमाई गई चैलेंज के तौर पर कि जिन हरूफ से तुम अपनी शायरी करते हो, जिन तुम्हें अपने बलागत पर नाज हो, इन्हीं हरूफ से कुरान बना है। लेकिन ऐसा कुरान बनाने से तुम सारे जिन इंस मिलकर भी ऐसा कलाम नहीं ला सकते। ऐसा कलाम तो दरकिनार इसकी 10 सूरतें नहीं बना सकते, 10 सूरतें तो दरकिनार फातू भी सूरत में मिसली जैसी एक सूरत बना लाओ। इस तरह चैलेंज दिया गया। अब रहा ये कि इसका इल्म अल्लाह ही जानता है, और बताया गया कि अल्लाह उसके रसूल के दरमियान राज है। जो अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी तो अधूरी तालीम नहीं दी। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, अल्लाह ने आपको उन बातों का दिया जो आप नहीं जानते। कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी मुक़त्तात नहीं जानते, तो अल्लाह ताला फरमाता नहीं जानते तो हमने इल्म दे दिया। वह अल्लमा का मालम तकुन तालम, अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ आप नहीं जानते अल्लाह ने सिखाया। तो चुनांचे जो अल्लाह जब मुअल्लिम होगा तो अपने हबीब को नाकिस तालीम नहीं देगा, एक सिखाएगा नहीं। दुनिया के जो मुअल्लिम नाकिस तालीम देते हैं, बात तो ये कि उनके अंदर नक्स होने की नाकिस तालीम देते हैं, दूसरा ये कि बुखल की वजह से चाहते हैं कि ये सारे ये ज़्यादा काबिल ना बने। अल्लाह ताला बुखल से पाक है, अल्लाह ताला हर किस्म की इससे पाक है। तो अपने नबी को तालीम देगा तो मुकम्मल तालीम देगा। यकीनन आप हामीम भी जानते हैं, ऐन सीन काफ भी जानते हैं, काफ भी जानते हैं, अलिफ लाम रा भी जानते हैं, अलिफ लाम मीम भी जानते हैं। अब रहा ये कि जिस तरह यानी बताया गया कि शब कदर की तायीन नहीं की गई है, कतईयत के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गालिब गुमान के बारे में जैसे सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, इस तरह हुरूफ मुक़त्तात के बारे में भी सहाबा किराम ने, ताबीन ने मुख्तलिफ बाने बयान किए गए। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते यही माना है, इसके माना इसके अलावा नहीं है। तो कई मरतबा बात बताई गई कि ये सूरों की इब्तिदा में जो ये जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ये खुद कुरान के नाम है, बताया गया कुरान के नाम। और दूसरा ये कि अल्लाह के अस्मा में है। हामीम क्या है? अल्लाह के अस्मा में से एक इसम है। इसलिए यानी तफासिर में आता है, इसलिए इसको हवामीम ना कहा जाए, क्योंकि जब ये अरबी की आदत है, जब कोई चीज़ कई यानी जमा हो जाते हैं तो उसको जमा में तब्दील किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह 5-6 लड़कियां फातिमा नाम के हो, उसे फवातिम कहा जाता है। इसी तरह ये रोका गया, इसको हवामीम ना कहा जाए, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नामों से एक नाम है, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक लहू है, इसलिए हवामीम कहने से एहतियात करे। जैसे कि आदत के तौर पर कहा गया, बाद मुफस्सिरीन ने आदत के तौर पर जिनके सामने रिवायत ऐसे ही लिख दिया हवामीम, इसको हवामीम ना कहे बल्कि हामीम वाली सूरह कहे, लेकिन हवामीम ना कहे। चुनांचे क्योंकि अल्लाह के नामों से एक नाम है। अल्लाह के नाम जैसे मिसाल तौर पर हा के जरिए से अल्लाह ताला की जो सिफात है उन सिफात की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह हफीज है वगैरह। मीम के जरिए से जो अल्लाह की सिफात है तो उसकी तरफ इशारा किया गया। जैसे सीन के जरिए अल्लाह की सना, उसकी रोशनी, बुलंदी की तरफ इशारा किया गया कि
عین کے ذریعے سے اس کی عدل کی طرف علم کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے قاف کے ذریعے سے اس کی قدرت کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ یعنی مختلف حروف کی توجیحات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. تو اور ایک روایت یعنی بعض مفسرین نے بیان فرمایا، ہاں سے مراد یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف اشارہ ہے. میم سے مراد محبوبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبیت اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات میں جس کو محبوبیت عطا فرمائی. محمد میم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم سے شروع ہوتا ہے، محبوبیت بھی میم سے شروع ہوتی ہے. ہاں میم. پھر عین یہ بتایا گیا کہ عین کے معنی عشق، لیکن ایک عشق کے بجائے عدل کے معنی لیا جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. علم کے معنی میں لیا جائے اور اچھا ہے کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ نبی کو ہے، اور نبی اللہ ہی اپنے نبی کی حقیقت کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں. اللہ کہ اب نبی کہ اللہ کی کوئی حقیقت نہیں جانتا کہ یعنی مطلب کہ سب نے یہی کہا کہ معرف نہ کا معرفت کا، لیکن سب سے زیادہ علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جسے حاصل ہے وہ علم حاصل ہے. عین سے اشارہ ہے علم کی طرف، چنانچہ سین سے اشارہ ہے سیادت کی طرف. اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سارے تمام جہانوں کا سردار بنایا. انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق ہوگی. سیادت کی طرف اشارہ ہے، اور خوف سے قرب کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے آخر یہ خصوصیت کیوں عطا فرمائی کہ سب سے بڑھ کر قرب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ اللہ ہی کے حبیب کو مخاطب کیا گیا، یوں ہی الیک کذالک، یہی دو طرف بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی صفات اس لیے کہ وہی نازل کرنے والا وہ ہے، اس لیے حامی میں صرف قاف کے ذریعے سے اللہ کی صفات بیان کیے گئے. اور دوسری بات جو بیان کی جا رہی ہے آگے آنے والی ہے، مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی طرف بھی اس کے معنی لیے گئے. اور بھی بہت سے معنی بیان کیے گئے. یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت تک کے بہت سے یعنی جو فتنے وغیرہ، زلزلے وغیرہ اور قیامت تک کی نشانیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کے ذریعے سے فلاں جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا، میم سے فلاں کی طرف اشارہ کیا گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے روح البیان میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے آثار نازل ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے جو نشانیاں ہیں کہ زلازل، قصف، مسق وغیرہ جو یعنی ہوگا، ان ساری باتوں کی طرف یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے اشارہ فرمایا. تو چنانچہ اس لیے یعنی اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے. حامیم عین سین قاف. البتہ یہ بات سن لیجئے کہ جیسے مثال کے کاف ہا یا عین صاد یہ دونوں ملا کر لکھا جاتا نہیں. حامیم ایک الگ آیت ہے، پہلی آیت ہے. عین سین قاف الگ آیت ہے، اس لیے ملا کر نہ لکھا جائے. حامیم الگ لکھا جائے، عین سین قاف الگ لکھا جائے. کاف ہا یا عین صاد کی طرح ملا کر نہیں لکھا جائے گا. کذالک یوں ہی، اسی طرح یعنی جس طرح کہ اللہ نے اور انبیاء کی طرف وہی نازل فرمائے، اسی طرح آپ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی اسی طرح نازل فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ جب یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی کفار کو دعوت دی، تو ان کو عجوبہ لگا کہ یعنی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، انسان پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. وہی نازل ہونا ہے تو فرشتہ ہونا تھا. چنانچہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کا یہ کہنا اللہ نے بیان فرمایا. سورہ کہف میں بھی ہے کہ بشر رسول کیسے ہو. تو انہیں تعجب ہوا کہ وہی کیسے نازل ہوئی، کیسے اللہ کا کلام ان پر نازل ہوا. تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور انبیاء تک وہی نازل ہوتی رہی، آپ پر بھی وہی نازل ہوتی رہی. کیونکہ اسی سورہ کے آخری رکوع میں بھی وہی کا ذکر آیا. انشاءاللہ وہاں کچھ وہی کے بارے میں وہاں کچھ تفاصیل بیان کی جائے گی. ہاں یہ بات سن لیجئے کہ حضرت وہی کے جو مختلف طریقے تھے، یا تو خود فرشتہ آیا کرتا تھا، یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یعنی وہ مضامین کو نازل فرمایا کرتا تھا. کبھی ایک گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی جب ختم ہو جاتی تھی، اور وہ سخت قسم کی آواز ہوا کرتی تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ جو جس بات کو بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پاک میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. وہی کہ یہ مختلف طریقے تھے. اور ایک طریقہ تھا کہ چنانچہ وہ طریقہ صرف یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے خصوصیت دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، یہ کہ اللہ نے خود کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام کے ساتھ روحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا. کیسے؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایسی عطا کی گئی کہ جہاں کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں، اور اللہ نے خود عطا فرمایا. کہاں؟ یعنی مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ساری یعنی جیسے مثال کے طور پہ ساری عبادتیں فرش پر یعنی فرض کی گئی، نماز عرش پر، اور ساری آیتیں قرآن زمین پر نازل کی گئی، لیکن قرآن کے سورہ بقرہ کی دو آیتیں عرش پر. اس لیے بتایا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کئی مرتبہ ذکر کر چکا. آیت الکرسی کے ساتھ احادیث میں آیا ہے ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بھی اہتمام کریں. کون سے؟ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ، اہل عیال کو سکھاؤ. یہ دونوں آیتیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں اس کے پڑھنے میں. رات میں کوئی تہجد تو نہیں اٹھ سکا، رات میں قیام اللیل نہیں کر سکا، دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی.
حدیث میں آتا ہے کہ 2 آیتیں جو پڑھ کر سوتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو چنانچہ کافی ہوتی ہے کہ مطلب مت اٹھی یعنی اٹھنے کو طرف مت کیجیے. ایک تو ہے کہ پورا قرآن پڑھنا اور 3 مرتبہ سورہ پڑھنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہیں مطلب ہے کہ 3 مرتبہ یقیناً سورہ اخلاص پڑھنا ہے بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ رہا ہو تو یقیناً اسی طرح کہ یہ بھی پڑھنا اور رات میں اٹھنا تو نور علی نور ہے. یہ پڑھنا نور ہے اور رات میں قیام کر رہے ہیں تہجد پڑھیں نور علی نور ہے. تو چنانچہ اس کی بھی آیت ڈال لیجیے ہمیشہ یہ دو. تو یہ وحی کے بارے میں جو بتایا گیا کہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک, تو چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہے, والی الذین من قبلک, ان کی طرف جو آپ سے پہلے یعنی اور انبیاء کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ عیسیٰ علیہ السلام تک وحی نازل ہوئی, اور وحی نازل ہونے کے لیے اکثر جو فرشتہ آیا کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے تو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے. اس کا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہے تو بتایا 4 مرتبہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بتایا گیا کہ 50 مرتبہ آئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام؟ 400 مرتبہ, 400 مرتبہ نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے. یہ مرتبہ تھا خلیل کا, کلیم کا, مسیح کا علیہ السلام. مرتبہ حبیب کا دیکھ لیجئے, اپنے حبیب کی یقیناً تسلی ہی کے لیے یاد آیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ ہے؟ 24,000 مرتبہ ہے. اور یہ امت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت ملی. اس امت کے لیے بھی ہر شب قدر کو آتے ہیں, ہر شب قدر کون کو بنفس نفی حضرت جبرائیل آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, تفسیر پڑھ لیجئے. روح کے کئی معنی بیان کیے گئے, ترجیح کو دی گئی روح الامین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو چنانچہ یہ وحی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح وحی نازل فرماتے آپ کی طرف آپ سے پہلے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی ایسے نازل کرے گا. یقیناً جو بعد آپ کے بعد نبوت کو مانے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من بعد کا نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی کے پر یقینی ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, نبی تو ضرور ہے, ان کی جو پوزیشن ہے نبی ہے, لیکن اس امت میں بحیثیت امتی بن کر آئیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کون؟ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آنے والے. لیکن کہ نئے نبی کی یعنی اعلان نبوت کے ساتھ آنی ہے آپ جلوہ گر نہیں ہوں گے. تو چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا. اب رہا یہ کہ یہ ہر جگہ جو صفت بیان کی جاتی ہے مضمون کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہر آیت میں جو صفت بیان فرماتا ہے مختلف آیات میں, وہاں اس کے مضمون کے اعتبار سے عزیز. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی پر وہی نازل نہ ہو. اللہ غالب ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے اللہ تعالیٰ جس پر نبوت کے لیے منتخب کر دے. یہ کون ہے کہ جو کہے کہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بشر کو نبی نہیں بنا سکتا, یعنی بشر کو رسول نہیں بنا سکتا. العزیز غالب ہے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے کہ اللہ جو احکام نبی پر نازل انبیاء پر نازل فرماتا ہے وہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. انسان بظاہر اسے نہیں مطلب کہ نہ سمجھ میں آئے, لیکن ہے کہ حقیقت یقیناً اسے ماننا پڑے گا کہ سارے کے سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ انبیاء کرام پر, وہ سارے کے سارے احکام وہ حکمت پر مبنی ہے. عزیز و حکیم کئی مرتبہ بتایا گیا کہ عزیز حکیم کے معنی کہ یعنی حکمت کے معنی بھی بتائے گئے. عزیز کے معنی غالب ہے. تو جب یہ کافر نہیں مانتا تو اللہ کیوں سزا نہیں دیتا؟ اللہ اس بات پر نہیں مطلب ہے کہ یقیناً غالب ہے کہ اللہ فوراً سزا دے دے, لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اسلام لا لے, اس لیے انکار کرتی ہے اہل مکہ کو ختم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فتح مکہ تک کئی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے, ہزاروں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. عزیز یہ اللہ کی عزت مطلب یہ کہ کا تقاضا تھا کہ انہیں ختم کر دے, لیکن اللہ کی حکمت بتا رہی تھی کہ انہیں مہلت دی جائے, انہیں مہلت دی جائے. عزیز ہے, حکیم ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اسی کے لیے اسی کے لیے آسمان و زمین کی ساری وہی اسی کی ملکیت ہے. کذالک یوحی الیک وحی الذین من قبلک اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. جب سب کچھ اسی کا ہے, سب مملوک ہے, تو کیسے یعنی مطلب یہ کہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں, کیسے اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے بتایا گیا کہ اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد. مملوک یعنی مطلب ہے کہ جو مملوک ہوتا ہے عام طور بیٹا نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ مملوک بیوی نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک, اللہ تعالیٰ بچوں سے پاک, ساری کی ساری کائنات اسی کی ملک ہے, وہ مالک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے جو آگے چل کے بتایا جا رہا ہے کہ کافی شریک قرار دیتے ہیں, ان کے شرک کا جواب دیتا ہے کہ اللہ جب سارے کائنات کا خالق و مالک وہی ہے, یقین اس کی ذات میں کوئی نہ اس کی صفات میں نہ کوئی افعال میں شریک ہو سکتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اور یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک لفظ بیان کرنا ہے, ایک لفظ نہیں بیان کرنا, بہت کافی یعنی اس کے اندر یعنی بلاغتی وجوہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یعنی جب انگلش لکھتے ہیں, اردو لکھتے ہیں, جب بولے جب اور آئین بغیر سمجھے کے لکھ دیتے ہیں, کہاں آئین لکھنا چاہیے, کہاں اور لکھنا چاہیے, ہم یہ سب سوچتے بیٹھتے نہیں. لیکن قرآن کریم میں کہیں آئین لاتا ہے, اللہ تعالیٰ آئین بیان کرتا ہے, واہ بیان کرتا, واہ نہیں بیان کرتا, وہاں بہت بڑی حکمت و مصلحت ہوا کرتی ہے. تو چنانچہ یہاں اور ہے, یہاں اور نہیں ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے درمیان اور نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ اور نہیں ہے؟ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کے یعنی ہر قسم سے یعنی مطلب کہ شریک ہونے سے پاک ہے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں, لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں, اللہ کے محبوب بھی ہے. یہ محبوبیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر باوجود ہے کہ ایک توحید ایک مستقل جملہ ہے, رسالت مستقل جملہ ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور نہیں لایا, عین نہیں لایا, واہ کا فاصلہ بھی نہیں رکھا. اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کا نام فوراً لکھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد. تو یہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حد درجے اپنی قرب کو بھی یہ بتاتا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ عزیز و حکیم ہے, الذی کے والذی نہیں فرمایا, اور کیونکہ ایک مستقل جملہ بیان کیا جا رہا ہے بظاہر کہ جو کچھ آسمان و زمین ہے سب اسی کا ہے, سب اسی کا مالک ہے. یہ بتانے کے لیے یقیناً یعنی مطلب جو آسمان و زمین جب اسی کے ہیں تو وہی غالب ہے. عزیز کی تفسیر ہو رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کہا عزیز ہے اللہ نے, پھر آسمان و زمین کی جو ترتیب بتا رہی ہے, یہ سورج چاند کا یہ روشنی بتا رہی ہے, یہ عالم کا رات و دن کا نظام بتا رہا ہے کہ سارا کا سارا نظام حکمت پر مبنی ہے. آسمان و زمین میں جو آپ تغیرات, تبدل, تصرف دکھائی دے رہا ہے, یہ اللہ ہی کا ہے, اور سارے کے سارے تغیرات جتنے دن تبدیلیاں سب حکمت پر مبنی ہے. اس لیے اللہ عزیز الحکیم کی تفسیر ہونے کی وجہ سے بیچ میں واو کو نہیں رکھا گیا, والذی نہیں کہا گیا. اس کے ارشاد ہوتا ہے وہو العلی العظیم, یہاں واو کو رکھا گیا, اور ایک دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو بیان فرما رہا ہے, اس لیے وہاں واو نہیں ہے, یہاں واو ہے. وہو العلی الحمید, اور وہی اللہ تعالیٰ بلند و عظمت والا ہے کہ الحمید یعنی وہو ولی العظیم, وہی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلندی, ذات کے اعتبار سے, شان کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, افعال کے اعتبار سے, اور اس کے سارا عظیم عظمت والے ہیں. تو چنانچہ اس کے علی العظیم کا تعلق یقیناً جو آگے آنے والی کے درمیان کی آیت میں واو نہیں ہے. واو نہیں کا مطلب یہ کہ علی العظیم کی وجہ سے آپ آنے والی آگے کی آیت کا سمجھنا آسان ہے. وہ کیسے؟ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اپنے اوپر سے. اچانک کہہ دیا گیا کہ آسمان پھٹ جائے اس کے اوپر سے, یہ بات سمجھنا بعض وقت دشوار ہو جاتی ہے. علی عظیم اگر کو ملا لے تو سمجھنا آسان ہو جائے گی. اس کی علو شان, عظمت شان, اس کی جلالت کو آسمانی برداشت نہ کر سکے. کیوں؟ یہی قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کو تم کیا دیکھتے؟ چکنا چور دیکھتے. کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, کہ پہاڑ پر لرأيته, تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ اللہ کی خوف و خشیت سے لرأيته خاشعا, کہ متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قلب تھا کہ جو عظیم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کرنے کا قابل بنایا. چنانچہ ورنہ پہاڑ پر بھی نازل کی جاتی وہی کو, یقیناً اللہ کی عظمت کے سامنے آسمان بھی یعنی مطلب پھٹ جاتے, زمین جب آسمان پھٹ جاتے تو زمین یقیناً پھٹ جاتی. اس لیے من فوقین نہ کہا جا رہا, اوپر سے, نیچے سے کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ مطلب ہے کہ جب اوپر سے پھٹ سکتا ہے, جب سب سے بڑی کائنات ہے, تو نیچے سے پھٹنا تو اور آسان ہے. تقاضا سمجھیے عظمت و جلال, ایک معنی کہ عظمت و جلال سے کیوں آخر نہیں مطلب ہے کہ پھٹ جاتا. آگے چل کے جو آیت ہے اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. یہ جو کافر اللہ کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, افعال میں جو معبودان باطل وغیرہ کو جو شریک قرار دیتے ہیں, یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی یعنی مطلب ہے کہ برائی کا اثر یہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جلال, جو ان کافروں نے اللہ کے ساتھ شریک جلال کی وجہ سے آسمان و زمین پھٹ جائے. کیوں نہیں پھٹ رہا ہے؟ یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت.
آگے فرما رہا ہے کہ اللہ غفور، اللہ کی مغفرت اور رحمت تھاما ہوا ہے، اور نہ چاہے تو ان کی قرآن کریم اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 16 پارے میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائے، کہ یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کو لڑکا قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ وہاں بھی اللہ نے فرمایا 16 پارے میں سورہ مریم میں کہ قریب ہے کہ پہاڑ گر جائے، آسمان پھٹ جائے، تو یعنی ایسی بات انہوں نے کہا۔ یہ آگے آنے والی آیت سے اس کا تعلق ہوگا۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا آسمان اور زمین اس کے اوپر سے پھٹ جائے، اس کا تعلق اس کے بعد جو آیت سے ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اسی آیت میں جو یعنی ملائکہ کا ذکر آیا، ملائکہ اپنے رب کی حمد و تسبیح کے ساتھ تسبیح بیان کریں، ملائکہ استعداد سے ہے، ان کی تسبیح یعنی ان کے عظمت، ان کی وہ جو تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تاثیر سے آسمان بھی برداشت نہ کر سکے، اس کثرت سے ملائکہ کی وجہ سے اس وجہ سے پھٹ جائے۔ کئی معنی بیان کیے گئے، وہ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے اتت السماء اتن، آسمان یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان کیا ہوتا ہے کہ چر چر کی آواز آتی ہے، آسمان میں آواز آتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی یہاں بیٹھ کر سب کچھ آسمان کے دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، و انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان کی آواز کو کس نے سنا؟ نبی کی آواز نے سنا، کہ وہ جلال اور تاثیر کی وجہ سے آسمان میں بھی آواز آ رہی ہے، وحق له ان طیبتا، اور یہ سزاوار ہے کہ آسمان میں ایسی قسم کی آواز پیدا ہو۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے، ما فیہا یعنی موضع شبر، کہ اس آسمان میں ایک بالی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے، ایک بالی جگہ بھی ایسی خالی نہیں، الا وفیہ ملک قائم اور راکع اور ساجد، آسمان میں ایک بالی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ قیام میں یا رکوع میں سجدے میں نہ ہو۔ اس حد درجے فرشتے قیام و رکوع و سجدے میں یعنی مطلب ہے کہ موجود ہے، تو چنانچہ اس کی وجہ سے، اس کے جلال سے، اس کی تسبیح کا تاثیر سے آسمان زمین پھٹ جائے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، ان اللہ تعالیٰ نے کہاں فرماتا ہے؟ 22 پارے میں سورہ یاسین سے پہلے کے یعنی رکوع میں، یعنی سورہ یاسین شروع ہونے سے پہلے کے جو سورہ فاطر کے آخری رکوع میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے۔ اس لیے جب بھی باہر نکلے تو الحمدللہ کہے، ہر قدم پر الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ یہ آسمان ہم نے بنایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کون ہے کہ جو ان کو روک سکے؟ کون اس کو روک سکے؟ اللہ ہی روکے رکھا ہے زمین کو، جو زمین کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک زمانے دراز تک ہمیشہ تو کوئی چیز رہنے والی نہیں، ہمارے چلنے کے قابل بنایا، اس آسمان سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی یعنی مغفرت اور رحمت ہے کہ جو آسمان زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ذکر بہت پسند ہے جس میں تسبیح بھی ہو، تحمید بھی۔ بار بار قرآن کریم میں آ رہا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ۔ اس لیے ایسا ذکر کہ جس میں حمد، یہی وجہ ہے کہ بخاری کی آخری حدیث یعنی بہت بڑی یعنی فضیلت آئی ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے جو زبان پر ہلکے لیکن کل قیامت کے دن میزان میں بھاری اور اللہ کو محبوب، اور کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کثرت سے روزانہ کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فرشتے کون سی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اس قسم کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس میں تسبیح اور تحمید ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو تسبیح زیادہ پسند ہوگی ذکر جو فرشتوں کی ہے۔ تو چنانچہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اور آپ مطلب ہے کہ تیسرے کلمے کی جو فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے، کس لیے ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل کیونکہ تسبیح تحمید کا زیادہ ذکر آئے گا، تسبیح کے معنی کیا ہے، تحمید کے معنی کیا ہے، اس کا مقدم کیوں کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس طرح یہ فرشتوں کی تسبیح ہے یسبحون بحمد ربہم، اور کیا فرشتے کرتے ہیں؟ ویستغفرون لمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ زمین میں کافر بھی ہے، تو قرآن کریم میں ایک جگہ کہیں اجمال ہوتا ہے تو کہیں تفصیل ہوتی ہے، یہاں اجمال ہے، تفصیل کہاں بیان کی گئی؟ تفصیل اس سے پہلے کہ سورہ غافر میں اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ یستغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ حاملہ نے عرش یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں بیان کیا گیا کہ حاملہ نے عرش ہی نہیں بلکہ سارے فرشتے اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔
اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، یہ مستقل بیان کیا جائے، تو مفسرین کرام نے فرمایا تمام اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اہل ایمان پر یہ اثر ہوگا کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ کافروں کے لیے کہ اللہ ان پر عذاب کو جلد نازل مت فرما، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لا لیں. اللہ ان پر عذاب کو جلد نازل فرما ان کی مغفرت کے طلب کرنے کی وجہ سے سارے زمین کے لیے. تو کافر بھی اس رحمت سے حصہ پاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کو مسلط نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. تو چنانچہ اس طرح یہ اگر یہ معنی اگر عمومیت کے لیے لیے جائے تو پتہ چلا کہ اندازہ لگائیے کہ امت محمدیہ اور کتنی خوش نصیب ہے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت ہے. یہ مغفرت کا اثر کس کو پہنچتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں. اللہ تو خود ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے نوازتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے. کیا فرما رہا ہے کہ اے حبیب تم مغفرت طلب کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، نافرمانی کرے اللہ کی، آئے کس کے پاس؟ آپ کے پاس آئے. آ کے کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے. واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. جل وجد اللہ تواب رحیم، جب کہیں جا کر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ کا رحم و کرم کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، قدرت ہے. قدرت اس بات پر ہے، قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے اور نوازی سے فرماتا ہے. تو چنانچہ ان کے بغیر چارہ نہیں، اللہ نے خود ان کو ذریعہ بنایا ہے. اللہ بغیر کسی مطلب ہے کہ مجبوری کے، اللہ بغیر کسی عجز کے اللہ نے ان کی عظمت کو بتانے کے لیے، کیا انبیاء کی عظمت کو بتانے کے لیے، فرشتوں کی عظمت کو بتانے. فرشتوں کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ میری بندے کی مغفرت طلب کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ اس امت محمدیہ کی عظمت کو بتانے کے لیے، اور فرشتوں کو بتانے. وہ فرشتے جس نے کہا تھا اے اللہ تو آدم کو پیدا کر رہا ہے، ان کے اولاد کو پیدا کر رہا ہے، زمین میں کون بہائے گی؟ اللہ نے ان کی زمین سے کہا کہ جس کے لیے تم نے کہا تھا زمین میں کون بہائے گی، اب انہیں کے لیے مغفرت طلب کرو. تو انہیں کی مطلب ہے کہ عظمت کو گن گاؤ. تو چنانچہ استغفروا من فی الارض الا ان اللہ غفور رحیم، آگاہ ہو جاؤ حقیقت میں تو معاف کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ یہ تاکید کے لیے لا جاتا، وہی مغفرت کرنے والا، حقیقی مغفرت کرنے والا. مغفرت مطلقہ اسی کی طرف راجع ہوگی، رحمت مطلقہ اسی کی ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تو جو نا ذریعہ اصل نہیں ہوتا، وسیلہ ماننے سے شرک لازم نہیں آتا. اگر وسیلہ کو شرک کہہ دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تم نے مطلب ہے کہ خود ہم نے تو خیال نہیں کیا، تم نے نبی کو اللہ کے برابر کر دیا، جب یہ تو تم وسیلے کو شرک قرار دے رہے ہیں. تو وسیلہ مینس جو ذریعہ ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، دونوں ایک نہیں ہوتے. لفظ وسیلہ خود شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. وہ لفظ وسیلہ خود شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے کہ وسیلے سے شرک نہیں ہوتا، یہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے خود جیسا کہ. تو ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اللہ غفور رحیم، اس کا ارشاد ہوتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، کہ جو یہ لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں اولیاء بناتے ہیں، تو اللہ ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، حفیظ آگاہ ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے. ہم انت علیہم یقین، اگر یہ لوگ اے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم کھانے کی ضرورت نہیں. آپ نے اپنا کام جو آپ کا فریضہ پورا کر دیا، آپ پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ کسی صورت میں ایمان لا لے. یہ تو یہ محبوبیت کی شان ہے. اس کو بعض لوگ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کی محبوبیت کے اندر مطلب ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر اپنے حبیب کی وہ شان نہیں ہے جس انداز سے مفسرین کرام جو انداز اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب کی شان کے خلاف ہے. یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ ان کے وکیل نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ رحمت العالمین آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لا لیں، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک فریق کو جنت کے لیے پیدا کیا، ایک فریق کو دوزخ کے لیے پیدا کیا. تو چنانچہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اپنا برا کرتے ہیں، مانتے ہیں تو یقیناً یہ انہوں نے اپنا فائدہ کیا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ من دونہ اولیاء، یہاں پر بعض لوگ جو عموماً اولیاء کا لفظ آتے ہی اٹیک کرتے ہیں، وہاں مطلب ہے کہ فرق نہیں کرتے کہ جو اولیاء بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، ہم لوگ اولیاء کو مانتے ہیں نا، لہٰذا در پھیر دیتے ہیں. ایک یاد رکھیے، ایک اولیاء اللہ ہے، اولیاء من دون اللہ ہے. من دون اللہ کا مطلب اللہ کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں ہے وہ معبودان باتیں، جو اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے اپنا کاساز بنا لیا، اولیاء بنا لیا، دوست بنا لیا. تو اور یقیناً لغوی معنی کے اعتبار سے اولیاء اللہ بھی غیر اللہ ہے. اللہ نے وہ غیر اللہ نہیں کہا، اللہ نے اولیاء اللہ فرمایا، اللہ کے دوست فرمایا.
اور جتنے معبودان باطل ہیں وہاں اللہ نے شرط لگائی من دون اللہ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی تمہارا ولی و نصیر نہیں ہے تو لہٰذا کسی کو ولی بنانے کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ولی ہے اولیاء ہے. اللہ نے من دون اللہ, اللہ کے مقابل میں, تمہارے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی ولی والا نصیر نہیں. اللہ کی چاہت کے مطابق ولی بھی ہوگا نصیر بھی ہوگا اللہ کی مشیت میں, لیکن اللہ نے کس کو ولی نہیں بنایا. معبودان باطل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اگر ولی بنائیں گے تو تم مجرم ہیں. چنانچہ بتایا گیا کہ اب یہ تمہاری ان کی ولایت ان کی یعنی تمہیں کام آئے گی نہیں آئے گی؟ جو اللہ کے مقابل ہوگا تو کام نہیں آئے گی, جو اللہ کا چاہتا ہوگا تو کام آئے گی. کہاں فرمایا؟ 25 پارے میں فرمایا القلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے دوست ہیں کل قیامت میں سب دشمن ہو جائیں گے. دوست ہی نہیں, ماں باپ بھائی بیٹا سب. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بھی کہ ماں باپ سے بھاگے گا انسان, بھی بچوں سے بھاگے گا, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. القلہ قلیل کی جمع قلہ, تمام کے تمام دوست. یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقی. اگر دوستی کام آنے والی ہے تو تقوی کی بنیاد پر. یہ جو ہمارے اولیاء ہیں تقوی کی بنیاد پر ہے, اللہ کے مخالف ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. جن کا اولیاء معبودان باطل کو خود اللہ کے ذات اور صفات میں شریک کرتے ہیں من دون اللہ ہے. اولیاء من دون اللہ اور ہے, اولیاء اللہ اور ہے. تو چنانچہ اللہ یہ کہتے ہیں غیر اللہ, یقیناً غیر اللہ تو ہے لیکن یاد رکھنا یہ غیر اللہ کہہ کر پکارنا ان کی توہین ہے. اس سے پہلے بتایا گیا کہ مثال کے طور پر کہ یعنی مطلب ہے کہ یقیناً یعنی ماموں کو ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ ابا کا سالہ. اے ابا کے سالہ پکارنا توہین ہے. قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں سب کہ ابا کا سالہ ہے, ابا کا سالہ کہتے ہیں پکارنا غلط ہے. ایک عہدہ دیا گیا اسے ماموں, عربی میں قالون کہا گیا. قال کہتا ہے پکارے گا تو عزت ہے. یقیناً غیر اللہ ہے کیونکہ اللہ نے تو غیر اللہ کہہ کر نہیں پکارا, اولیاء اللہ کہہ کر پکارا. اللہ کے دوست ہے, اللہ کے چہتے ہیں, اللہ کے محبوب ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ جو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ اعلیٰ مرتبے سے پکارا جاتا ہے, ادنا مرتبے سے نہیں پکارا جاتا ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما, اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. پہلے اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے ممتنع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما, اور ہمیں کل حالات مقال کی توفیق عطا فرما. نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما, اور شاعر اسلامی کی حفاظت فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.